بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید کی جاتی ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا اسم واحد سے جمع مؤنث سالم کیسے بنائیں گے۔ اگر وہ سبق نہیں دیکھا تو اس کو دیکھ لیجئے، آئی بٹن کے اندر اور ڈسکرپشن کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا۔ آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے اسم مکسور سے تثنیہ کیسے بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے اسم مکسور کسے کہتے ہیں۔ جب ہمیں اسم مکسور سمجھ آ جائے گا، پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے اسم مکسور سے ہم تثنیہ کیسے بنائیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ناظرین، اسم مکسور، اس کی تعریف یہ ہے، اسم مکسور اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو۔ اب ہمیں یہ تو سمجھ آ گیا اسم مکسور اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ الف مکسورہ کیا ہوتا ہے۔ تو الف مکسورہ دیکھیں، میں آپ کو یہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ الف مکسورہ اس الف کو کہیں گے جو کسی کلمہ کے آخر میں ہو، جو کسی اسم کے آخر میں ہو، لیکن اس الف کے بعد حمزہ بھی نہ ہو، اس کو الف مکسورہ کہیں گے۔ دیکھیں، اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اسم مکسور کسے کہتے ہیں۔ مطلب اسم مکسور اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف ہو اور اس الف کے بعد حمزہ بھی نہ ہو، یہ اسم مکسور ہے۔ اب اسم مکسور سے تثنیہ کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں، یہ پہلے میں نے اس لیے لکھ لیا ہے تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے، لکھنے کے اندر ٹائم کافی سارا لگتا ہے، تو اس وجہ سے ٹائم بچانے کے لیے یہ میں نے پہلے لکھ دیا۔ اب آپ سمجھتے جائیں، میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا۔ اسم مکسور سے تثنیہ بنانے کا طریقہ تو بالکل آسان طریقہ ہے۔ دیکھیں، اگر اسم مکسور 3 حرفی ہو، اسم مکسور کبھی 3 حرفی ہوتا ہے، کبھی 4 حرفی ہوتا ہے۔ اگر اسم مکسور 3 حرفی ہو تو تثنیہ بناتے وقت 3 کام کریں گے۔ کتنے کام کریں گے؟ 3۔ ان میں سے پہلا کیا کریں گے؟ الف مکسورہ کی جگہ اصل حرف کو واپس لے آئیں گے۔ جیسے عصا، اصل میں عصاون تھا، اب عصا اس کے آخر میں کیا ہے؟ الف مکسورہ ہے، یہ والا، کیونکہ الف مکسورہ ہم نے پڑھا ہے اس الف کو کہتے ہیں جو کسی کلمہ کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ بھی نہ ہو۔ تو یہ کلمہ کے آخر میں ہے، عصا کے آخر میں ہے، اور اس کے بعد حمزہ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہوا؟ الف مکسورہ۔ اور جب یہ الف مکسورہ ہے تو یہ اسم مکسور بھی ہوگا، کیونکہ اسم مکسور ہم نے پڑھا تھا اسم مکسور اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مکسور ہو، تو اس کے آخر میں الف مکسور آ گیا تو اس وجہ سے یہ اسم مکسور ہے۔ عصا اصل میں عصاون تھا۔ اب ہم تثنیہ بناتے وقت پہلی چیز ہم نے کیا پڑھی؟ پہلا کام یہ کریں گے، الف مکسورہ کی جگہ اصل حرف کو واپس لے آئیں گے۔ عصا اصل میں عصاون تھا، تو وہ جو آخر میں ہے نا، یہ اس کو ہم واپس لے آئیں گے تثنیہ بناتے وقت، تو کیا بن جائے گا؟ عصاون۔ تو پھر دوسرا کام کیا کریں گے؟ دوسرا کام پھر یہ کریں گے، پھر آخری حرف پر زبر لگا دیں گے، جیسے عصاون۔ آخری حرف کون سا ہے؟ یہ واو ہے، اس کا آخری حرف یہ واو ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر کیا کر دیں گے؟ زبر لگا دیں گے، عصابہ، ٹھیک ہے؟ دوسرا کام ابھی پڑھا نا، پھر آخری حرف پر زبر لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ عصابہ۔ پھر تیسرا کام کیا کریں گے؟ پھر آخر میں الف اور نون مکسور لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ عصبانی، عصبہ۔ اب آخر میں الف اور نون لگا دیا تو کیا بن گیا؟ عصبانی۔ تو یہ ہمارا کیا بن گیا؟ الف۔ تو یہ ہمارا اسم مکسور سے تثنیہ بن گیا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جو 3 کام ہم نے پڑھے ہیں نا، یہ تو اس وقت چلیں گے جب ہم اس کو مرفوع پڑھیں گے یا مرفوع بنائیں گے۔ کس کو؟ اس مکسور کو۔ اس مکسور کی تثنیہ اگر ہم حالت رفع کے اندر بنا رہے ہیں پھر تو یہ 3 کام کریں گے، لیکن اگر ہم نے اسم مکسور کو تثنیہ بناتے وقت اس کو مجرور پڑھنا ہے یا منصوب پڑھنا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پہلے 2 کام تو وہی کریں گے، یعنی الف مکسورہ کی جگہ اصل حرف کو واپس لے آئیں گے، جیسے عصا سے عصاون، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرا کام کیا کریں گے؟ پھر آخری حرف پر زبر لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ عصابہ۔ پھر تیسرا کام کیا کریں گے؟ تو پہلے 2 کام تو وہی کرنے ہیں، حالت نصب اور حالت جر بناتے وقت پہلے 2 کام وہی کریں گے، لیکن تیسرا کام ایک اور کریں گے، وہ یہ کہ
اسم کے آخر میں یا اور نون مکسور بڑھائیں گے. اگر حالت رفع کے اندر ہو تو پھر کیا بڑھائیں گے؟ الف اور نون مکسور. ٹھیک ہے. اگر حالت نصب یا جر کے اندر ہو تو پھر کیا بنائیں گے؟ یا اور نون مکسور بڑھائیں گے. تو اس طرح ہمارا عصبون سے عصبینی تثنیہ بن جائے گا. تو آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا اسم مکسور سے تثنیہ کیسے بنائیں گے. تو کل کے سبق کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے اسم مکسور سے جمع مذکر سالم کیسے بنائیں گے. تو امید کی جاتی ہے آپ کو ہمارے اسباق پسند آ رہے ہوں گے. اگر پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر دیں, اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کر دیں. چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل گھنٹی کو ضرور دبا دیں. آپ کے جتنے دوست اب آپ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمارے چینل کو کچھ سیکھنے کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس طرح کے اسباق سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. آج کے لیے اتنا ہی, اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.